کہ ہماری کتابوں میں نا لکھا ہوا ہے، ہماری کتاب ہے اصول شاشی، یہ فقہ کی کتابیں پڑھائی جاتی ہے اصول شاشی، اس کے صفحہ نمبر 7 پہ ایک اصول لکھا ہوا ہے۔ ویسے تو ہمارے اوپر بڑے الزام لگائے جاتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کی بات کو حدیث سے بھی اوپر رکھتے ہیں۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا، اے لوگو ایمان والو، ان تطیعوا، اگر تم کہا مانو، فریقا من الذین اوتوا الکتاب، ایک گروہ کا جن کو دی گئی کتاب، یردوکم، وہ تم کو لٹا دیں گے، بعد ایمانکم، تمہارے ایمان لانے کے بعد، کافرین، کفر کی طرف، وکیف تکفرون، اور کیسے تم کفر کرتے ہو، وانتم تتلی علیکم آیات اللہ، حالانکہ تم پر پڑھی جاتی ہیں اللہ تعالیٰ کی آیات، وفیکم رسول، اور تمہارے اندر رسول بھی موجود ہے، ومن یعتصم باللہ، اور جس نے اللہ تعالیٰ کو مضبوطی سے پکڑ لیا، فقد ہدی الی صراط مستقیم، تاکہ اس کی رہنمائی کی گئی ہے سیدھے رستے کی طرف۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے لوگو ایمان والو، اتقوا اللہ، ڈرتے رہو اللہ تعالیٰ سے، حق تقاتہ، جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، ولا تموتن، تم نہ مرو، الا وانتم مسلمون، مگر اس حالت میں کہ تم مسلمان ہو، واعتصموا بحبل اللہ جميعا، اور اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو، ولا تفرقوا، اور فرقہ فرقہ نہ ہو جاؤ، واذکروا نعمت اللہ، اور یاد کرو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو، علیکم، جو تم پر ہے، اذ کنتم اعداء، جب تم دشمن تھے، فالف بین قلوبکم، بس اللہ نے تمہارے دلوں کے اندر محبت پیدا کر دی، فاصبحتم بنعمتہ اخوانا، تم پس اللہ کی نعمت کے ساتھ بھائی بھائی بن گئے، وکنتم علی شفا حفرۃ من النار، تم ایک آگ کے گڑھے کے کنارے کے اوپر تھے، فانقذکم منہا، پر تم کو نجات دے دی اس سے، کذالک یبین اللہ، اسی طرح اللہ بیان کرتے ہیں کھول کھول کے، لکم، تمہارے لیے، آیاتی، اپنی آیتیں، لعلکم تہتدون، تاکہ تم راہ راست پر قائم رہو۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو ایمان والو، یعنی ایمان والوں سے اللہ تعالیٰ خطاب کر رہے ہیں، وہ تو کافر ہے، بے ایمان یہودی ہے، اس کی باتوں میں کیوں آ رہے ہو؟ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان تطیعوا فریقا من الذین، اگر تم جو اہل کتاب بے ایمان ہے ان کی باتوں میں سے اگر کسی ایک کی بات ماننا شروع کرو گے نا، اگر ان کی باتوں کی طرف دھیان کرو گے، یردوکم بعد ایمانکم کافر، وہ تو چاہتے ہیں کہ تم کو ایمان کے بعد کفر کی طرف لے کے چلے جائیں، وہ تو تم کو چاہتے ہیں کہ تمہارا ایمانوں کو گوارا نہیں ہے، وہ تو تمہیں چاہتے ہیں کفر کی طرف لے جائیں۔ کیا ان کی باتیں مان کے آپس میں لڑائی کرو گے؟ ان کی بات مان کے لڑائی کرنے کی طرف جا رہے ہو، وہ تو چاہتے ہیں کفر کی طرف تمہیں لے کے جانا، پھر ان کی بات مان کے کفر کی طرف بھی جاؤ گے، پھر ایسا نہ کرو، یہ کام ٹھیک نہیں ہے۔ وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ، اور کیسے تم کفر کرنا چاہتے ہو؟ اب یہاں سے مراد کفر سے لڑائی ہے، یہاں کفر سے مراد کیا ہے؟ لڑائی۔ تم کیسے لڑائی کرنا چاہتے ہو، کفر کرنا چاہتے ہو؟ وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آیات اللہ، حالانکہ تمہارے اوپر اللہ تعالیٰ کی آیات پڑھی جاتی ہیں، اب تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آ رہی ہے، نبی علیہ السلام تمہارے اوپر آیتیں پڑھ پڑھ کے سنا رہے ہیں، تمہیں سارا کچھ سمجھا رہے ہیں، اور وفیکم رسولہ، اور اس کا رسول بھی ابھی تمہارے اندر موجود ہے، نبی علیہ السلام تمہارے اندر موجود ہے، اس کی کتاب تمہارے اوپر نازل ہو رہی ہے، حتیٰ کہ نبی علیہ السلام تمہیں اپنی بات سناتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی آیات سناتے ہیں، اس کے باوجود تم لڑنے کی طرف جا رہے ہو، ایسا عجیب سا کام ہے یہ، اس طرف نہ جاؤ۔ وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ، لہذا جو کوئی انسان اللہ تعالیٰ کو مضبوطی سے پکڑ لے گا، یعنی اللہ کے اوپر مضبوطی سے ایمان رکھے گا، فَقَدْ هُدِيَ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اس کی رہنمائی کی جا رہی ہے سیدھے رستے کی طرف۔ لہذا اللہ کے ساتھ ایمان اپنا مضبوط رکھو، ان کافروں کی بے ایمانوں کی باتوں میں نہ آؤ، اپنا ایمان مضبوط رکھو گے تمہیں سیدھے راستے پہ چلتے رہو گے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، حق تقاتی، جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، یعنی اس کی فرما برداری کرو، نافرمانی نہ کرو،
اس کے کہے کو مانو، اس کی نافرمانی نہ کرو، اس کی باتوں کو نہ ٹالو نہ، بلکہ اس کے جو ہے نا جیسا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ویسے زندگی گزارتے چلے جاؤ، جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے ایسے ڈرتے رہو۔ مطلب کیا ہے؟ اس کے دین کے اوپر چلتے رہو۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اور جب تمہاری موت آئے، موت بھی اسی حالت میں آنی چاہیے کہ تم اللہ کے فرما بردار ہو، موت بھی اسی حالت میں آنی چاہیے۔ تو ان بے ایمانوں کی باتوں میں نہ آؤ، بلکہ اپنے اتفاق کو، اتحاد کو برقرار رکھو، ایمان کو مضبوط رکھو، حتیٰ کہ تمہارا ایمان تمہاری زندگی کے ساتھ ہی جانا چاہیے۔ آگے فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، وَاعْتَصِمُوا، اور مضبوطی سے پکڑ کے رکھو، بِحَبْلِ اللَّهِ، اللہ تعالیٰ کی رسی کو، جمیعاً سارے کے سارے، یعنی سارے کے سارے مل کے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ کے رکھو۔ وہ اللہ کی رسی کیا ہے؟ اللہ کا قرآن۔ رسی کیا ہے؟ وہ اللہ کا قرآن ہے۔ اس کی مثال ایسے سمجھ لیں کہ جیسے سارے کے سارے انسان ایک گھڑے میں ہیں، اور اس گھڑے سے نکلنے کے لیے رب العالمین نے قرآن کی رسی کو ڈال دیا ہے۔ اب رسی وہاں پہ ہے، اب جو کوئی انسان رسی کو پکڑ لے گا، رسی اس کو باہر کھینچ لے گی، اس گھڑے سے نکل جائے گا۔ جیسے آگے آ رہا ہے وَكُنْتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، تم جہنم کے گھڑے کے اوپر تھے۔ اب وہاں سے نکالنے کے لیے کیا ہے؟ رسی کیا ہے؟ وہ قرآن ہے۔ اب اگر قرآن کے اوپر انسان سارے کے سارے متفق ہو جائیں گے، اتحاد قرآن کے اوپر ہو جائے گا، تو کبھی بھی انسان گمراہ نہیں ہو سکتا ہے، گمراہی سے انسان نکل جائے گا۔ اس کی مثال ایسے سمجھیں کہ ہماری کتابوں میں نا لکھا ہوا ہے، ہماری کتاب ہے اصول شاشی، یہ فقہ کی کتابیں پڑھائی جاتی ہے، اصول شاشی، اس کے صفحہ نمبر 7 پہ ایک اصول لکھا ہوا ہے۔ ویسے تو ہمارے اوپر بڑے الزام لگائے جاتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کی بات کو حدیث سے بھی اوپر رکھتے ہیں، ایک طرف حدیث ہو، دوسری طرف امام صاحب کی بات ہو، تو یہ امام صاحب کی بات کو لیں گے، حدیث کو چھوڑ دیں گے۔ حالانکہ ہمارے اصول لکھے ہوئے ہیں، ان اصولوں میں ایک اصول ہے، اگر قرآن کریم کی آیت میں کسی امام کا قول نہیں بلکہ حدیث آ جائے، کیا آ جائے؟ ہاں، امام کا قول نہیں آ رہا ہے، کیا آ رہی ہے؟ حدیث۔ اب اس حدیث کا اگر ہم معنی مطلب کریں، یعنی معنی کریں اس کا، اگر قرآن کریم کے مد مقابل آ رہی ہے، خلاف آ رہی ہے، قرآن کی آیت کچھ کہہ رہی ہے، وہ کچھ کہہ رہی ہے، مطلب مثال طور پہ قرآن حلال کہہ رہا ہے، وہ حدیث کیا کہہ رہی ہے؟ حرام، یعنی مد مقابل آ رہی ہے، ہم کیا کریں گے؟ اس حدیث کے معنی میں تبدیلی کریں گے، قرآن کو وہی رکھیں گے، قرآن میں تبدیلی نہیں ہوگی۔ حدیث کے چونکہ عربی کے الفاظ کے کئی معنی ہو جاتے ہیں، ایک لفظ کے کئی عربی میں بڑے بڑے معنی ہو جاتے ہیں ایک لفظ کے، اس کا معنی بدلیں گے، حدیث کے معنی بدلتے اگر وہ قرآن کے مطابق بن رہی ہے حدیث، پھر تو ٹھیک ہے، اگر وہ حدیث قرآن کے مطابق نہیں بن رہی ہے، ہم حدیث کو چھوڑیں، قرآن کے اوپر عمل کریں گے۔ امام کے قول کی بات نہیں چل رہی یہاں پہ، کس کی بات چل رہی ہے؟ قرآن اور حدیث کی۔ وجہ کیا ہے؟ چونکہ جو بات نبی علیہ السلام کی اگر قرآن کریم کے مد مقابل آ رہی، سمجھو وہ حدیث ہے ہی نہیں ہے، چونکہ نبی علیہ السلام ایسی بات کہہ ہی نہیں سکتے جو قرآن کے مخالف ہو۔ سمجھائی کو نہیں آئی؟ جہاں بھی کوئی بات آپ کو قرآن کے مخالف محسوس ہوگی، وہ سمجھو کہ اللہ کے نبی نے نہیں کہی، لوگوں نے گھڑ کے نبی علیہ السلام کے ذمہ لگائی ہے۔ جیسے عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی کے دور میں ایک بندہ پکڑا گیا، اس کو جب پکڑ کے پھانسی دینے لگے نا، اس نے کہا جی میرا قصور جو ہے وہ، یعنی جو میں نے کام کیا ہے وہ کام تو آگے چل پڑا ہے، یعنی کہ اس نے کیا کیا تھا، 4000 حدیثیں گھڑ کے نا اپنے پاس سے خود بیٹھ کے حدیثیں لکھی اس نے گھڑ کے، اور ذمے کس کے لگا دی؟ نبی علیہ السلام کے۔ اس نے فلاں سے سنی، اس نے فلاں سے سنی، اس نے فلاں سے سنی، سنتے سنتے کہاں تک پہنچا دی؟ نبی علیہ السلام تک۔ 4000 حدیثیں گھڑ کے اس نے بے ایمانے لوگوں کے اندر رائج کر دی تھی۔ اب آپ دیکھ لیں بھائی، بہت ساری حدیثیں ایسی ہیں جو موضوع بالکل ایسے قرآن کے مد مقابل آتی ہیں۔ جیسے قرآن کریم میں آتا ہے کہ آدم علیہ السلام کی دعا کیسے قبول ہوئی، رب العالمین نے ان کو کچھ کلمات سکھائے، پہلے اس بارے میں بھی آتا ہے، اور غالباً 9ویں اس بارے میں بھی آتا ہے، کچھ کلمات سکھائے، اور وہ کیا تھے؟ ربنا ظلمنا انفسنا، اللہ پاک نے ان کی توبہ قبول فرما لی۔ اب اس کے مد مقابل ایک حدیث گڑی ہوئی ہے، آدم علیہ السلام جب دنیا میں تشریف لے آئے، ان کی جو ہے نا وہ اللہ پاک نے نیچے بھیج دیا، اب ان کو ذہن میں آیا کہ اللہ کے عرش کے جو نا وہ پاس ایک کلمہ لکھا ہوا تھا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، وہ کلمہ لکھا ہوا تھا۔ اب انہوں نے اس کا وسیلہ دیا، نبی علیہ السلام کا وسیلہ دیا، تو پھر جا کے ان کی توبہ قبول ہوئی۔ حالانکہ اللہ کا قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ کچھ کلمات ہم نے ان کو دیے، فتاب علیہ، اللہ نے ان کی توبہ قبول فرما لی۔ قرآن کے مد مقابل ہی حدیث کر کے پیش کر دی۔ ایسے ہی اس نے جو نا وہ 4000 حدیثیں گھڑی ہوئی تھی، اور جب انہوں نے کہا کہ میری حدیثوں کا کیا بنے گا، انہوں نے کہا ہمارا کام تجھے پھانسی دینا، حدیثیں جو ہے اگر علماء کی چھلنی سی طرح حدیثیں نکل گئی نا، پھر تو نکل جائیں گی، چلتی رہیں گی، وغیرہ چھلنی میں پھنس کے گند غبار بن کے باہر گریں گی۔
مطلب علماء کی چھلنی کیا ہے، وہ سارا پیچھے دیکھتے ہیں کس نے یہ بات ہمیں بیان کی ہے، یہ بندہ خود کیسا ہے، اس سے جو آگے بیان کی ہے اس نے وہ بندہ کیسا ہے، اس کی ساری زندگی کے اوپر علماء نے کتابیں لکھی ہیں۔ جتنے بھی راوی موجود ہیں نا، آپ سمجھ رہے ہیں کہ ویسے ویسے کام چل رہا ہے، نہیں، بلکہ جتنے راوی موجود ہیں اس راوی کی پوری زندگی لکھی ہوئی ہے کہ یہ فلاں فلاں کام کرتا ہے، جس کے بارے میں پتہ نہیں چلتا نا، وہ کہتے ہیں یہ مجہول راوی ہے، ہمیں اس کو کوئی پتہ ہی نہیں چلا ہے، اس کی بات بھی قبول بھی نہیں کرتے ہیں کہ کیا ہے، راوی مجہول ہے، اس کا پتہ ہی نہیں ہے۔ اور جس کا ساری زندگی کا پتہ ہو کہ یہ فلاں فلاں کام کرتا رہا ہے، فلاں فلاں کام کرتا رہا ہے، حتیٰ کہ میرے ذہن میں ایک بات آ رہی ہے، ایک بندہ کسی سے حدیث لینے کے لیے گیا، اب وہاں پہ اس نے دیکھا کہ فلاں بندے کے پاس حدیث ہے، وہ لینے کے لیے میں اس سے خود جا کے سن کے آتا ہوں۔ اب کیا وہ دیکھا اس نے، اس کا گھوڑا ہے، اس کو نا ویسے ایسے اپنا کپڑا ایسے کر کے اس کے آگے کیا ہوا ہے اور گھوڑا اس کی طرف آ رہا ہے، اور دیکھا اس کی جولی میں کچھ بھی نہیں ہے۔ کہا یہ کیا کر رہا ہے؟ کہا جی اس کو صرف بہلا رہا ہوں تاکہ یہ میری طرف آ جائے۔ کہا جی اس کو بہلا سکتا ہے تو نبی اسلام کی حدیث کے بارے میں جھوٹ بول سکتا ہے، وہیں سے واپس ہو گیا، اس سے حدیث لی ہی نہیں، یعنی اتنی محفوظ طریقے سے ہم تک یہ حدیث پہنچی ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ قرآن کریم کے مد مقابل جو بھی آئے گا، چاہے وہ حدیث ہو چاہے وہ کوئی اور ہو، ہم اس کا قابل قبول نہیں سمجھتے ہیں، چونکہ قرآن کے مد مقابل حدیث آ ہی نہیں سکتی۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، اللہ کے قرآن کو مضبوطی سے پکڑو، مطلب قرآن کو تھرمامیٹر بنا لو۔ اگر قرآن کے مد مقابل کوئی بات آ رہی ہے اس کو نہیں ماننا، اس کو موافق آ رہی ہے اس کو مان لینا، بس جمیعہ سارے کے سارے مل کر اگر قرآن کو پکڑ لو گے تو بھی اتفاق پیدا ہو جائے گا، مسلمانوں میں اتحاد پیدا ہو جائے گا۔ ولا تفرقوا، آپس میں فرقہ فرقہ نہ بن جاؤ۔ واذکروا نعمت اللہ علیکم، جو کچھ تمہارے اوپر اللہ تعالیٰ نعمتیں کی ان نعمتوں کو یاد کرتے رہو۔ وکنتم اعداء، حالانکہ اس سے پہلے تم دشمن تھے اور 120 سال تو تمہاری لڑائی جاری رہی ہے۔ فالف بین قلوبکم، اللہ نے تمہارے دلوں میں محبت پیدا کر دی۔ فاصبحتم بنعمتی اخوانا، تم آپس میں بھائی بھائی بن گئے۔ وکنتم علی شفا حفرۃ من النار، تم جہنم آگ کے گھڑے کے اوپر تم کھڑے ہوئے تھے۔ فانقذکم منہا، تم کو وہاں سے رب العالمین نے نجات دے دی ہے۔ اس ساری نعمتوں کو یاد رکھ کے اللہ کے اوپر جو تمہارا ایمان ہے اس کو مضبوطی سے رکھو، آپس میں لڑو نا۔ کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ لعلکم تہتدون، اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم اپنی آیتیں تمہارے اوپر کھول کھول کے اس لیے بیان کرتے ہیں تاکہ تم راہ راست کے اوپر قائم رہو۔ اللہ پاک سے دعا